اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 13ویں صدی کا زمانہ تھا جب منگول آندھی اسلامی ریاستوں کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسلامی ریاستیں تقریباً ختم ہونے کو تھیں کہ تب اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کرتے ہوئے منگولوں میں سے ہی ایک منگول سردار پیدا کیا جس نے منگولوں کا منہ توڑ کر رکھ دیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں چنگیز خان کے پوتے برکا خان کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ برکا خان نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا اور وہ کس طرح اسلام کے دفاع کے لیے جہاد پر نکلا اور اس نے منگول آندھی کو ملیم میٹ کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگول آندھی مسلمانوں کے عظیم شہر سمرقند، شام، بلخ، بخارا اور بغداد کو تباہ و برباد کر کے مصر کے بعد حجاز مقدس کو اپنا اگلا ہدف بنائے ہوئے تھی۔ بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام اور انسانی سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ عباسی خلیفہ متعصم باللہ کو دردناک موت سے ہمکنار کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ سن 1209 عیسوی کو منگول خان اعظم چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام برکے خان رکھا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگول قتل و غارت گری، وحشت اور بربادی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے انسانی لاشوں کے پل بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور مسلم ممالک اس کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ کوئی اسلامی ریاست منگولوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ برکے خان اپنے اجداد کی طرح 10 سال کی عمر میں ہی فوج کا حصہ بن کر مختلف مہمات میں شریک ہو گیا۔ برکے خان کی والدہ بوتی خان ایک نرم دل خاتون تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کو انسانی خون بہانے سے اجتناب کی تلقین کی۔ ابتدائی زمانے میں ہی برکے خان باتو خان کی فوج کا کمانڈر بن گیا۔ باتو خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے سرتاق خان اور اولاچی خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ سن 1252 عیسوی بمطابق 660 ہجری برکے خان ایک فوجی مہم کے دوران بخارا کے صوفیہ کرام سے ملتا ہے۔ اس ملاقات میں برکے خان صوفیہ کرام سے ان کے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ایک صوفی بزرگ حضرت شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد بے گناہوں کے قتل عام سے اسے شدید نفرت ہو گئی اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ظلم کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ سن 1255 عیسوی میں باتو خان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں جانشینوں نے برکے خان کو الگ تلگ کرنا شروع کر دیا، جس پر برکے خان اور ان کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں اور برکے خان کو برتری حاصل ہوئی۔ سن 1257 عیسوی تک برکے خان گولڈن ہارڈ کا حکمران بن گیا۔ حکمران بنتے ہی اس نے فتوحات کا ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا اور اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی۔ ناظرین، سن 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر کے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس نے مسلمانوں کے خلیفہ کو بھی دردناک طریقہ سے قتل کروایا۔ اس قتل عام پر برکا خان انتہائی رنجیدہ تھا اور اس نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ بغداد کے بعد شام تباہ ہوا اور 1260 میں ہلاکو خان نے مصر کا محاصرہ کر لیا، جہاں مسلمان کمانڈر رکن الدین ببرس کے ساتھ اس کی فوج کا مقابلہ ہوا۔ محاصرہ کے دوران ہی منگول شہنشاہ منگو خان کا انتقال ہو گیا اور ہلاکو خان فوج کی کمانڈ کتبہ کو دے کر منگولیا واپس روانہ ہو گیا۔ جنگ عین جالوت میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور بیبرس کو فتح نصیب ہوئی۔ جب منگولیا میں ہلاکو خان کو اس شکست کی اطلاع ہوئی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کیا اور سن 1262 میں
1,25,000 فوج لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف برقع خان نے رکن الدین بیبرس کو خط لکھا کہ وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے اور اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ بیبرس نے اس کی اس پیشکش کو قبول کیا اور دونوں کا اتحاد ہو گیا۔ اسی دوران ارطغرل غازی بھی منگولوں کے خلاف مارکوں میں مصروف تھا۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں بھی ارطغرل کے ساتھ برقع خان کا اتحاد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ارطغرل غازی نے ہی برقع خان کو ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا۔ ہلاکو خان اصل میں مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ برقع خان نے ہلاکو خان کی فوج پر بہت سے چھاپہ مار حملے کیے اور اس کو کمزور کرتا چلا گیا۔ آخر ہلاکو خان فوج لے کر مصر کے قریب دریائے تیرک کے کنارے پہنچ گیا۔ برقع خان کی فوج نے ہلاکو خان کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہلاکو خان کی فوج جلد ہی سنبھل گئی اور اس نے برقع خان کی فوج پر جوابی حملہ کیا۔ دونوں طرف منگول سپاہی سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ برقع خان کے قبول اسلام کے بعد منگول دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ اسلام کا حامی اور دوسرا اسلام مخالف تھا۔ جوابی حملے کے بعد ہلاکو خان کی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برقع خان کی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ناظرین، اس وقت شدید سردی کا موسم تھا۔ میدان جنگ کے ارد گرد برف کی موٹی تہ جم چکی تھی۔ دریائے تیرک کی سطح جم چکی تھی اور ایک موٹی برف کی سل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان کی فوج کی برتری زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور برقع خان کے بھتیجے نیگی خان نے ہلاکو خان کی فوج پر زبردست جوابی حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ساتھ ہی رکن الدین بیبرس اور ارطغرل غازی کی افواج نے بھی حملہ کر دیا۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ ہلاکو خان کی فوج کی تین اطراف برقع خان، ارطغرل غازی اور بیبرس، جبکہ ان کی پشت پر دریائے تیرک تھا۔ جب تینوں اطراف سے حملہ ہوا تو ہلاکو خان کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور دریائے تیرک کی سطح پر پہنچ گئی۔ اچانک برف کی تہ ٹوٹ گئی اور ہلاکو خان کی فوج کا بڑا حصہ دریا میں ڈوب گیا۔ باقی بچنے والے فوجی یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ اسی معرکہ میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور ہلاکو خان میدان سے بھاگ گیا۔ ہلاکو خان کے میدان چھوڑنے کے بعد برقع خان کی قیادت میں اسلامی فوج کو فتح نصیب ہوئی اور خانہ کعبہ پر حملے کا خواب مٹی میں مل گیا۔ اسی معرکہ کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقع خان کی فتح کے بعد منگول ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑ کر مصر آنے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح منگولوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ ہلاکو خان اس کے بعد بھی باز نہ آیا اور اس نے برقع خان کی ریاست کے سرحدی علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ برقع خان نے اس کے بعد بھی اسلام دشمن منگولوں کا پیچھا کیا اور ہر گروہ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ سن 1265 عیسوی میں ہلاکو خان ایک گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا، جبکہ دوسری طرف ایک جنگی مہم کے دوران دریا عبور کرتے ہوئے برقع خان بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں سن 1267 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے منگولیا کے شہر برہان خالدون میں دفن کر دیا گیا۔ برقع خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے تیمور نے بھی مصری مملوک حکومت اور ترک کائی قبیلہ کے ساتھ اپنا اتحاد قائم رکھا۔ ناظرین، خونخوار منگولوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1258 میں رکن الدین بیبرس کے ذریعے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اور پھر منگولوں کی صفوں میں ہی ایک مجاہد برقع خان پیدا کیا، جس نے منگول ہوتے ہوئے بھی اسلامی جہاد کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے منگولوں کو شکست دی اور تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔